السلام علیکم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ النحل، آیت نمبر 22۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرہ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ گزشتہ تمام دلائل اور احسانات کے بیان کے بعد اور توحید اور پھر مشرکین کے دیوتاؤں اور ان کے حاجت رواؤں کی کمزوری کو بتانے کے بعد ان کا نتیجہ اور خلاصہ بیان فرمایا۔ تمہارا معبود جس کی عبادت حق ہے وہ ایک ہے۔ واحد کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہے، کوئی اس کا ثانی یا شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ آگے وہ اسباب بیان فرمائے جو انسان کو توحید سے پھسلا کر شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اسباب کون سے ہیں؟ یہاں پہ 3 کا تذکرہ موجود ہے جو توحید سے پھسلا کر شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اسباب اس کا تذکرہ ہے۔ پہلا سبب آخرت پر ایمان نہ ہونا۔ آیت میں مشرکین ہی کو فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فرمایا ہے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے باز پرس کرنی ہے، وہاں جزا و سزا صرف اسی ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کو دخل نہ ہوگا، تو آدمی کسی اور کو کس طرح اس کے ساتھ شریک کر سکتا ہے؟ اس لیے آخرت کے منکر اکیلے اللہ کا ذکر سن ہی نہیں سکتے، جیسے فرمایا سورۃ زمر کی آیت نمبر 45 میں 45۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب اکیلے اس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ کن کے دل تنگ پڑتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے سوا ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، وہ نہ کسی دلیل کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی تمام نعمتوں کو جاننے کے باوجود کوئی نعمت تسلیم کرتے ہیں، جیسے کہ فرمایا سورۃ النحل آیت نمبر 83۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور مسخ ہو چکے ہیں، ان کے اوپر میں مہریں لگ چکی ہیں، جیسا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی نگاہوں پر بھاری پردہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں ان کی مثال الٹے کوزے کی دی گئی ہے، جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ اب کوئی برتن ہی الٹا رکھ دیا جائے، اس کو ٹویل کے نیچے کر دو، اس میں پانی بھر جائے گا؟ نہیں۔ تو اسی طرح جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، جن کے نہ وہ دل نہ نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں، نہ برائی کو برائی، سوائے ان کی اپنی خواہش کے جس کی محبت انہیں پلا دی گئی۔ تیسرا سبب ان کا استکبار، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ان کا تکبر۔ ان کا تکبر انہیں کوئی خیر خواہی کی بات نہ سننے دیتا ہے نہ ماننے دیتا ہے، اور یہی ان کی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم 91 کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، آدمی پسند کرتا ہے کہ میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو پھر بھی تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر
بطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا جرم ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرین۔ کوئی شک نہیں کہ جو لوگ یہ چھپا رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اس کی سزا پا کر رہو گے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ان کے ظاہر و پوشیدہ اعمال کی سزا کی وعید کے لیے ہے، اور یہ سزا کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں فرماتے بلکہ بغض رکھتے ہیں۔ انہ لا يحب المستکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔ اور نیکسٹ آیت مبارکہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور ان مجرموں سے، ان کافروں سے، ان مشرکوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو پہلے لوگوں کی بے اصل کہانیاں ہیں۔ اساطیر الاولین، بے اصل جھوٹی کہانیاں، افسانے ہیں۔ یہ ان متکبر کفار کا قرآن مجید کے متعلق تبصرہ ہے جو آپس میں کرتے ہیں اور اس کو لوگوں میں پھر پھیلاتے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کے کچھ قصے کہیں سے سن کر اور انہیں جوڑ جاڑ کر اللہ تعالیٰ کے کلام کے نام سے لوگوں پر پیش کر دیے ہیں۔ ایسی باتیں بیان کر کے وہ حاصل کیا کرتے ہیں؟ کیا پالیں گے؟ ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ نیکسٹ آیت مبارکہ میں لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پورے کے پورے اٹھائیں اور کچھ ان لوگوں کے بھی بوجھ اٹھائیں جنہیں انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا۔ سن لو، برا ہے جو بوجھ وہ اٹھا رہے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ کیسے بوجھ اٹھائیں گے؟ اس کی وضاحت سورت اعراف کی آیت نمبر 38 39 اور سورت عنکبوت 12 13 کے اندر میں موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ایک یہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں جو صحیح مسلم میں 2674 کے اندر میں موجود ہے۔ جو شخص ہدایت کے کسی کام کی طرف دعوت دے اور اس کے لیے ان لوگوں کے اجر جتنا اجر ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، اور یہ ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور جو شخص گمراہی کے کسی کام کی طرف دعوت دے تو اس پر ان لوگوں کے گناہوں جتنا گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، یہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے، اگر آپ نے کسی بندے کو اچھے کام کی طرف دعوت دی، اس نے اس دعوت کو لبیک کہا اور عمل کرنا شروع کر دیا، جو اس نے اچھا عمل کیا ہے اس کا تو اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے نیک عمل کی وجہ سے آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اگر آپ نے کسی بندے کو برا کام کی طرف دعوت دی اور اس نے بری دعوت قبول کر کے اس پہ عمل کر لیا، تو اس کو تو گناہ ہونا ہی ہے جس نے کیا، لیکن چونکہ آپ نے بتایا، اس بتانے کی وجہ سے کر کے پورا اس جتنا گناہ کرنے کا گناہ تھا اتنا آپ کے پیٹے بھی لگے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عین عدل ہے کہ گمراہ کرنے والے اپنے گناہ کا جو انہوں نے خود کیے کامل بوجھ اٹھائیں، اور جن کو گمراہ کیا ان کے سارے بوجھ تو نہیں بلکہ کچھ بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، یہاں پہ من تبعیض کے لیے ہے، مطلب یہ ہوگا کہ ان کے صرف ان گناہوں کا ہی بوجھ اٹھائیں گے جو ان لوگوں کے کہنے کی وجہ سے لوگوں نے گناہ کیے۔ یضلونہم بغیر علم، بغیر کسی علم کے گمراہ کر دیا لوگوں کو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، تقلید علم کی ضد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات دین میں دلیل اور علم ہے،
اور اس کے خلاف جو بھی ہے جہالت ہے۔ یہاں بغیر علم گمراہ کرنے والے اور ان کے پیچھے چل کر گمراہ ہونے والوں میں سے کسی سے بھی عذر تقلید قبول نہیں ہوگا۔ علم ہدایت قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ یقیناً ان لوگوں نے تدبیریں کی جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی عمارت کو بنیادوں سے آیا، بس ان پر ان کے اوپر سے چھت گر پڑی اور ان پر وہاں سے عذاب آیا کہ وہ سوچتے بھی نہ تھے۔ قد مکر الذین، جو لفظ استعمال ہوا، اس مکر کے دو مطلب ہیں۔ پہلا خفیہ اور مضبوط تدبیر کرنا، دوسرا کسی دوسرے انسان کو ہیلے کے ساتھ اس کے مقصد سے روکنا۔ یہ خیر کے لیے کام کیا جائے، مضبوط خفیہ رہ کر تدبیر کی جائے تو قابل تعریف ہے، اگر کسی شر کے لیے کی جائے تو قابل مذمت ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے۔ اس سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کے خلاف خفیہ تدبیریں، سازشیں جتنی کر سکتے تھے کی، مگر بری طرح ناکام ہو گئے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اس کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ پہلی تفسیر، یہ ایک تمثیل ہے، مطلب ایک مانوی چیز کو نظر آنے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بات سمجھائی گئی۔ جس طرح کوئی شخص ایک عمارت بنائے تو دوسرا کوئی شخص خفیہ طریقے سے اس کی بنیادوں کو اس طرح کھوکھلا کر دے کہ عمارت کی چھت گر پڑے اور بنانے والے اپنے ہی مکان کی چھت کے نیچے آ کر ہلاک ہو جائے۔ اسی طرح کفار نے رسولوں اور اہل ایمان کے خلاف مکر، سازشوں کے محل تعمیر کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان محلوں کی بنیادیں اس طرح ہلا دی کہ ان کی چھتیں انہی پر گر پڑیں۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ دوسرے کے لیے کنواں کھودنے والا خود اسی میں گر پڑتا ہے۔ اور یہاں ضروری نہیں کہ کنواں ہے تو گرا، مثال دے کر بات سمجھانا مقصود ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے، رسولوں کے خلاف سازش کرنے والے جن عمارتوں میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان عمارتوں کی بنیادوں کو زلزلوں کا ایسا جھٹکا دیا یا سیلاب میں ایسا گھیر لیا کہ ان کی چھتیں ان کے اوپر گر پڑی اور ان کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں ایسی جگہ سے گھیرا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 14۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، پھر ان میں سے کوئی وہ تھا جن پر ہم نے پتھراؤ والی ہوائیں بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے چیخ نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن کو زمین میں دھنسا دیا گیا، اور اس میں کچھ وہ تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ امام المفسرین طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کو ہی ترجیح دی اور فرمایا جب الفاظ کے ظاہر معنی مراد لیے جا سکتے ہیں تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ قرآن مجید کی دوسری ہی آیت اس کی تفسیر بتا رہی ہے، تو ہمیں دوسری طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اس میں کیا چیز ناممکن ہے؟ کچھ عرصہ پہلے میں 2005 کشمیر کے زلزلے نے کئی عمارتیں دھنسا دی۔ 2010 کے پاکستانی سیلاب کی وجہ سے آدھے سے زیادہ پاکستان کے شہروں کی بربادی ہوئی۔ ایسی آفات اور پکڑ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے لیے ایک دعا یاد رکھیں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ تو ان کی دنیاوی سزائیں ہیں، اب آخرت میں کیا ہے؟ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کرے گا اور فرمائے گا
وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے؟ تو جواب تو کچھ نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کے پاس ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ یہ جواب تو دے سکیں گے نہیں، کیونکہ اگلی آیت کے اندر میں فرشتوں نے اس سے پہلے ہی ان کے منہ بند کر دیے تھے۔ تو اب تو ایمان والے ہی بولیں گے، علم والے بولیں گے۔ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وہ لوگ کہیں گے جنہیں علم دیا گیا، بے شک آج کا دن کافروں پر کامل رسوائی اور برائی کا ہے۔ رسوائی یہ جسمانی عذاب سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ آدمی جسمانی سزا کے آثار چہرے پر ظاہر نہ ہونے دے، مگر رسوائی کے آثار پورے جسم اور چہرے پر واضح ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہلاکت و بربادی کے بعد آخرت کی رسوائی اور عذاب کہیں سخت اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھیں گے جو تم میرے شریک بنا رکھے تھے وہ کہاں ہیں؟ جو تم کہتے تھے نا فلاں کو خبر میں سوال ہوا تو اس نے فلاں بزرگ کا دھوبی ہونے کا حوالہ دیا تو چھوڑ دیا گیا، فلاں بزرگ کے دم کے باوجود بچہ مر گیا، تو اس بزرگ نے چوتھے آسمان پر جاتے ہوئے ملک الموت سے روحوں کا تھیلا چھین کر سب روحوں کو آزاد کر دیا، دوبارہ زندہ ہو گئی۔ فلاں صاحب کے لیے لوح محفوظ میں بھی بچہ قسمت میں نہ تھا تو فلاں بزرگ نے انہیں 12 بیٹے عطا کر دیے۔ اس قسم کے تمام مشرکوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ تو وہ جو تم نے میرے شریک بنا رکھے تھے جھوٹ کی بنیاد پر، تم مسلمان موحدوں سے لڑتے جھگڑتے تھے، اب انہیں لاؤ پیش کرو، وہ کہاں ہیں؟ تو اس کا جواب وہ کیا دیں گے؟ البتہ اہل علم، فرشتے، انبیاء اور صالحین یک زباں ہو کر کہیں گے آج کامل رسوائی اور برائی ایمان نہ لانے والوں پر وارد ہوگی، اہل ایمان گناہ گاروں سے بھی باز پرس ہوگی، مگر کامل رسوائی صرف کفار کا مقدر ہوگی۔ اس کی تفصیل کے لیے سورۃ ہود کی 18 نمبر آیت کا مطالعہ کیجیے۔ نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ فرما برداری پیش کرتے ہیں۔ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے مشرک ہیں، کافر ہیں، جب ان کی روحیں فرشتے قبض کر رہے ہوتے ہیں تو فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، اللہ تو خوب جانتے ہیں، بما کنتم تعملون، اس کام کو بھی جو تم کرتے رہے ہو، لہٰذا اب دلیلیں دینے بند کرو۔ ظالمی انفسہم سے مراد کفار ہیں، کیونکہ الذین تتوفاہم آیت میں پیچھے کفار کی صفت اور اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم کفر و شرک ہی ہے۔ دیکھیے سورۃ انعام کی آیت نمبر 21، ظالم ہونے کی حالت میں انہیں فرشتے فوت جو کریں گے اس کی سختی کی طرف بھی اشارہ ہے، اس وقت ان ظالموں پر گزرتی ہے۔ تفصیل کے لیے آپ سورۃ انعام کی آیت نمبر 93 اور سورۃ انفال کی آیت نمبر 50، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی طویل حدیث، مومن اور کافر کی موت کے وقت فرشتے ان کے ساتھ کیا سلوک برتتے ہیں، ما کننا نعمل من سوء، یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی برا عمل کیا ہی نہیں۔ ساری عمر تو اہل ایمان سے مخالفت اور لڑنے میں گزار دی، اب حقیقت فرشتوں کے روح قبض کرنے کے ٹائم میں واضح ہوئی تو اپنی فرما برداری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو کوئی برا کام ہی نہیں کیا۔ وہاں صاف جھوٹ بول کر سمجھیں گے کہ دنیا کی طرح یہاں بھی ہمارا جھوٹ چل جائے گا، بلکہ اس پر قسمیں بھی اٹھائیں گے، جھوٹ ہی نہیں بولیں گے بلکہ جھوٹ کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا کی طرح قسمیں بھی اٹھائیں گے۔ دیکھیے اس کے لیے سورۃ انعام کی آیت نمبر 22 23، سورۃ مجادلہ تو کیا یہ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، کیا ہوگا؟ فَادْخُلُوا
أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. ان کے جھوٹوں قسموں کے باوجود بھی کہا جائے گا بس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو، بلا شبہ تکبر کرنے والوں کا یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ ابواب جہنم کے دروازوں کی تفصیل ہم نے سورۃ ہجر کی آیت نمبر 44 کے اندر میں تفصیل کے ساتھ پیش کی، اور یوٹیوب پہ ہم نے اپلوڈ بھی کر دی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو لوگ پھنس گئے نا، انہوں نے تو کہہ دیا نا کہ بھئی پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، اب مسلمان کیا کرتے ہیں بھئی، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ذرا ان کے بارے میں بھی دیکھ لیجیے، ان کا انعام پھر کیا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، وہ لوگ جو ڈر گئے ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، انہوں نے کہا بہترین بات نازل کی ہے۔ ڈر گئے مطلب متقین، تو ان کا انجام کیا ہے، ملے گا کیا؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں بھی بڑی بھلائی ہے، آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے پھر۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، یقیناً ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 24 میں ملاحظہ کیجئے، کفار سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں۔ اس کے برعکس مومنین کا کیا جواب ہے؟ متقین نے فرمایا جو بھی ہے بہترین نازل فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ ان متقین لوگوں نے وحی الہی کا نزول بھی تسلیم کیا اور اس کے بہترین ہونے کی شہادت دی۔ کافروں نے کیا کہا؟ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بے اصل بے جوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا ملو کے اللہ کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، مومن کو دنیا کی زندگی میں بھی وہ سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے جو کافر کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ صحیح مسلم 2999 کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی بہترین ہے، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو حاصل ہی نہیں۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں مومن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حیات طیبہ عطا کرنے کا ہے۔ سورہ النحل آیت نمبر 97 میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخری گھر اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد کوئی گھر نہیں ہے، ہمیشہ وہیں رہنا ہے، اور جس میں رہنا ہمیشہ ہے وہ کیسا ہے پتہ بھی تو ہونا چاہیے نا بھئی، جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے کیسا گھر ہوگا، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين، ہمیشگی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ اسی طرح اللہ ڈرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ عدن ہمیشہ رہنے والے باغات، کیونکہ اس میں ضرورت اور چاہت کی ہر چیز موجود ہوگی۔ دنیا میں بڑی سے بڑی تفریح گاہ، اچھے سے اچھے گھر میں بھی دل بھر جاتا ہے، مگر جنت میں ہمیشہ رہنے کے باوجود دل نہیں بھرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دل جو کچھ چاہے گا وہ حاصل ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے اس عمل کی جزا کے لیے جو کیا کرتے تھے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جزا دیتا ہے، جیسا کہ سونا اور ریشم مردوں پر حرام کر دیا اور فرمایا یہ چیزیں ان کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔
دیکھیے سورۃ زاریات کی آیت نمبر 15-17، سورۃ القمر آیت نمبر 54-55۔ متقین کی جب روحیں قبض کی جاتی ہیں تو فرشتوں کا کیا رویہ ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں؟ تو دیکھیے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے صاف ہوتے ہیں، شرک و کفر سے صاف ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ جنت کا داخلہ اعمال صالح کی وجہ سے ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ان ساری باتوں سے ان لوگوں کے گمراہ کن لوگوں کی باتوں کے رد ہوتے ہیں جو کہتے ہیں عمل کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، بس بندہ فلاں پیر صاحب کا لڑ پکڑ لے تو سیدھا جنتی، فلاں سید صاحب کا لڑ پکڑ لو، فلاں بزرگ صاحب کے مرید ہو جاؤ تو پکے جنتی، اعمال کا کچھ دخل نہیں۔ تو ایسے لوگوں کا رد ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، اس کی وضاحت دیکھنے کے لیے حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 سے 32، سورہ زمر 73 سے 74۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے، پیچھے کافروں کے بارے میں تذکرہ کر دیا، مسلمانوں کے بارے میں ان کے انجام، مسلمان دونوں کے انجام کے بارے میں بتا دیا، اب یہاں پہ کفار کو تنبیہ ہے۔ هل ينظرون، اور اس کے سوا کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ایسے ہی ان لوگوں نے کیا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں فرماتے بلکہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اس میں پھر کفار کا حال بیان کیا گیا ہے۔ ہر قسم کی دلیل واضح ہونے کے بعد ان کے ایمان نہ لانے کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ انتظار میں ہے کہ فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں یا تیرے رب کا حکم مطلب عذاب قیامت آ جائے، تب وہ ایمان لا کر اپنی حالت درست کریں گے۔ حالانکہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان لانا کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس سے مراد ان کی ہڈ درمی بیان کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ انتظار کر رہے ہیں، بلکہ ان کی ہڈ درمی شیئر کی گئی۔ تأتیہم الملائکہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں چیزیں نہ آئیں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے ایک آ جائے یا دونوں اکٹھی آ جائیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی کفر کی روش اختیار کی اور نبیوں کو جھٹلایا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ایسے برے عمل کرتے تھے جن کی سزا جہنم تھی، اور یہ احمقانہ ظلم ہے کیونکہ وہ اپنے فائدے کے لیے کسی دوسرے پر ظلم کرتے تو شاید انہیں کچھ فائدہ ہوتا، خواہ عارضی ہی صحیح، مگر یہ اپنے آپ پر ظلم تو حماقت کی انتہا ہوتی ہے نا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس ان کے پاس ان کے برے نتائج آ پہنچے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس سے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ظاہر ہے وہ رسولوں کی رسالت کا، اپنے دوبارہ زندہ ہونے، حساب کتاب ہونے، عذاب میں گرفتار ہونے کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے وہ عذاب جلدی لاؤ جس کی دھمکیاں تم ہمیں دیتے ہو۔ بتائیے، دشمن کا جلد از جلد عذاب کا مطالبہ کرنا اصل میں عذاب کا مذاق اڑانا ہی تو ہے۔ الغرض اسی عذاب نے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کی مشکل گھڑی نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ اس صورت کو شروع سے اگر پڑھیں یہاں تک تو آپ کو پھر اس کی صحیح بات سمجھ آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو کس طرح بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے واضح دلائل ارشاد فرمائے،
اور اس کے فوری بعد مشرک جن کو اپنے رب کے ساتھ شریک بناتے ہیں ان کی کمزوریاں لاچاریاں شیئر کی جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، پھر ان سے کچھ سوالات کیے، پھر ایسے اسباب شیئر کیے جو ان کو توحید سے پھسلا کر کے کفر و شرک کے اندر میں دھنساتے ہیں۔ وہ کون سے تھے، پھر ان کا انجام کیا ہے، یہ ان کے آپس میں رویے کیا ہے، فرشتے ان کے ساتھ میں کیا عمل کرتے ہیں، اور پھر ان کو کیسے سزائیں دی جائیں گی۔ پھر مومنین کا رد عمل شیئر کیا، اس کے ساتھ میں کیا ان کو انعامات ملنے والے ہیں۔ اب آپ کا انتخاب ہے، آپ کس رستے کو اپناتے ہیں، کس کو چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ نے توحید کو سمجھنا ہے تو زبردست پوائنٹس ہیں اس صورت کے اندر میں، ان تمام 3 لیکچرز کو آپ سنیے جو اس سے پہلے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توحید کی سمجھ توفیق عطا فرمائے، اور شرک و کفر سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔